السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سورہ یونس آیت نمبر 11. وا اور لو اگر. کافی سارے اسٹوڈنٹ الحمدللہ نئے ہیں. وا جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. ٹھیک ہے. وا قسمیہ بھی ہوتا ہے. والعصر کہتے ہیں نا، ہاں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ولو جب یہ لام سے نہیں مل رہا اور اس کے بعد صرف زبر ہے تو کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ اور. لو ہوتا ہے کاش، اگر. اور اگر کا لفظ ہم اکثر اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں. اگر ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا، کاش ایسا نہ ہوتا. ہم لوگ کہتے ہیں اکثر اس طرح کے. جبکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لو کا کلمہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے. کیسے؟ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ اس طرح کی باتیں کہ ہم کہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا تو یہ شیطان کا عمل ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. تو لو اگر، یؤجل اجل سے یعنی کہ جلدی کرنا. اور اگر جلدی کرتا کون؟ اللہ للناسی لوگوں کے لیے شرا شیبرارا یعنی شر، یہ بھی اردو کا لفظ ہے. شر کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. ہم لوگ اکثر جملے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کے شر سے بچائے، ہے نا. شرا برائی کو دینے میں. استجالہم عین جیم لام جیسے جلدی مانگنا ہے ان کا. اب یہ بھی یؤجلہ کا ہی لفظ ہے کیونکہ روٹ ایک ہی بن رہا ہے اجل. اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی مانگنا. لیکن لہم یہاں پر آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا، ان کے لیے. بالخیر، بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے اور کو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بالخیر، خیر کو، بھلائی کو. یہ بھی اردو کا لفظ ہے. اللہ خیر ہی کرے، ہم لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں. لا قضیہ قاف ضا یا البتہ پوری کر دی جائے. الیہم تر ان کے، اجلہم مدت ان کی. حمزہ جیم لام اجل یعنی پورا وقت ہو جانا، وقت مقرر، مدت کا پورا ہونا یا موت. فنظروا نون زال را تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. الذین انہیں جو لا نہیں یرجونا وجہ سے نہیں وہ امید رکھتے. یہ لفظ ہم لوگ اکثر ایک کلمے میں بہت استعمال کرتے ہیں. جی راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. لقاءنا ہماری ملاقات. فی طغیانہم اپنی سرکشی میں. طاغین یا طغیانی اسی سے ہے. طغیانی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ دریا کا پانی اس کے کناروں سے باہر نکل جائے، دریا میں سمندر میں طغیانی آ جائے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حد سے گزر جاتی ہے وہ طغیانی اور بستیوں کو ویران کر دیتی ہے، شہروں کو تباہ کر دیتی ہے. تو یہ سرکشی بھی ایسی ہوتی ہے. جب سرکشی آ جاتی ہے نا تو معاشرے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یأمہون، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یأمہون ہاں یعنی حیرت میں پڑے دل کے لوگ، یعنی حیرت ہی ہوتی ہے کیسے آپ پردہ کر لیتی ہیں. میرا تو دم گھٹ جاتا ہے اگر میں حجاب لے کے باہر نکل جاؤں، ہے نا. کیسے آپ زندگی کو انجوائے نہیں کر رہی، حیرت میں رہتے ہیں لوگ.
کیا کیسے وقت نکالتی ہیں آپ؟ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے بچے، ساس بہو کی ذمہ داریاں، ہم کیسے کلاس جوائن کریں؟ تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کلاس میں چلے جاتے ہیں؟ تو کچھ ایسی حیرتیں ان کی بھی تھیں۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کی بات ہے۔ کون سی مہلت؟ مجھے اور آپ کو تو بہت فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ اکثر ہم امائیں بھی بڑی ایموشنل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے اس آیت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کو طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، ایسے ہی عذاب طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ تو لوگوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے جب اللہ کا پیغام دیا اور جب انہوں نے نہ مانا تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ اچھا اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس کی تم بات کرتے ہو، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر ہم ان کے کہنے پر عذاب بھیج دیتے تو یہ کبھی کے موت و ہلاکت سے دوچار ہو جاتے، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہتا۔ لیکن ہم انہیں مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ سمجھ جائیں، شاید یہ نصیحت پکڑے، تو موقع فراہم کرتے ہیں، کیونکہ جب تک سانس ہے جب تک موقع ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ جس طرح انسان اپنے میں خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کر دیتا ہے تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کہ یہ زبان سے کہہ تو رہی ہے لیکن دل میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے۔ تو اللہ بد دعائیں کم سنتا ہے، دعائیں زیادہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہمارا رب ہے کہ ہمیں مہلت دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے لیکن بد دعاؤں پر مہلت دیتا ہے کہ ابھی اسے اور موقع چاہیے، تھوڑا اور سمجھ جائے۔ تو یہاں پر اسی مہلت کی بات ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جاؤ اپنے رب سے کہو کہ لے کر آئے عذاب۔ اگر اللہ فوراً ان کے کہنے پر وہ عذاب بھیج دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ سب مارے جاتے، ہلاک ہو جاتے، ان کا کوئی نام و نشان نہ رہتا، لیکن اللہ مہلت دے رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہاں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ جب مہلت دیتا ہے نا تو معافی مانگ لینی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے کہ ٹھیک ہے غلطی سے منہ سے نکل گیا لیکن آئندہ ایسی بات نہیں کہوں گی۔ آپ کو پتا ہے نا امام کعبہ جو ہیں ان کی والدہ نے ان کو ایک بد دعا دی تھی، لیکن ان کی بد دعا بھی بڑی خوبصورت تھی، دعا تھی۔ ان کے مہمان آ رہے تھے تو کھانے میں انہوں نے بہت سارا نمک ڈال دیا، بچے تھے چھوٹے تھے، تو ماں کو اتنا شدید غصہ آیا کہ غصے میں کہا کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہ کہیں تو بہتر ہے۔ تو ہم لوگ غصے میں بہت کچھ غلط کہہ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے غصے میں دعا دی اور وہ دعا کو بولو کتنا بڑا معجزہ ہے نا۔ تو اس لیے غصہ بھی آ رہا ہے تو بھی بچوں کے لیے اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ پر خیر کرے، اچھے الفاظ کہیں، کیونکہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور ایک ہمارے سامنے کیا واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی، ان کے جو سسر تھے کافی ضعیف ہو چکے تھے اور تھے بھی بڑے غصے کے تیز۔ تو انہوں نے کچھ کہا غصے میں، تو بہو نے کہا ہمیں مار کے مرو گے، پہلے ہم مریں گے پھر آپ مرو گے۔ کچھ دنوں بعد وہ بہو مر گئی۔ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ تو اپنی زبانوں کو سنبھالیں، اپنی زبانوں کا استعمال اچھا کریں، اللہ بار بار موقع نہیں دیتا۔ زبان سے جب نکالیں خیر ہی نکالیں، کیونکہ آپ کسی کی ماں ہیں اور بچوں کو ماں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔
وہ بچے بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں. تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ میری کسی کو ضرورت نہیں ہے. آپ بہت قیمتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. تو اپنے لیے بھی بددعا نہ نکالیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی نہ نکالیں، بلکہ اچھے کلمات اپنی زبان سے نکالیں. تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مہلت بھی بار بار نہیں ملتی ہے، کبھی کبھی کے موقع ہوتے ہیں. تو اللہ کی سنت ہمیں پتہ چلی یہاں پر کہ اللہ کی سنت کیا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور بد دعاؤں پر مہلت دیتا ہے، لیکن پھر آخر کار وہ بد دعا بھی قبول کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اور نہ اپنی اولادوں پر بد دعا کرو، اور نہ اپنے خادموں پر بد دعا کرو، اور نہ اپنے مالوں پر بد دعا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور وہ قبول کر لے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. تو ہم نے کیا سیکھا یہاں پر کہ ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے. اور یہاں پہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون. اور ایسا کون لوگ کرتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، جو ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ ایسے ہی نقصان والی زندگی گزارتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، سرکشی میں کھوئے رہتے ہیں، اور کھوئے لوگوں کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور اس سرکشی میں ہی انہیں موت آ جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ لوگوں اگر تم اپنی مہلت سے جو آپ کو موقع دیا جا رہا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو یاد رکھو موقع ایک بار، 2 بار، 3 بار، لیکن پھر موقع فراہم نہیں کیا جاتا. پھر اللہ رب العالمین ایک صورت کیا اختیار کرتا ہے کہ تم کو تمہاری سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے. اب بھٹکتے رہو، جتنا بھٹکنا ہے، جتنا سرکش ہونا ہے اور سرکش ہو جاؤ، اور اسی میں تمہیں موت آ جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم. لیسن گناہوں کی وجہ سے اللہ نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر وہ سرکش ہو جاتے ہیں. اللہ کی نعمت ہے کہ وہ بار بار مہلت دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں، رجوع کر لیں. آیت نمبر 12 وَإِذَا جب مَسَّ الْإِنسَانَ پہنچتی ہے انسان کو، میم سین سین، چھو جانا، مس ہونا، انسان کو یعنی اکثر انسان کو. یہاں پہ جو انسانی فطرت کا بڑا باریک نقطہ بیان ہو رہا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب پہنچتی ہے انسان کو ضرر، تکلیف، ضاد را را، ضرر. ضرر کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف کو، فقر کو، بیماری کو، خطرات کو. دعانا دعا کرتا ہے، دال اینڈ واو، لی جنبی، جیم نون با، اپنی کربت پر یعنی جانب، او یا قاعدہ بیٹھے، قاف اینڈ دال، او یا قائمہ، قاف واو کھڑے. یعنی جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. فلما پھر جب کشفنا، کاف شین پا، ہم ہٹا دیتے ہیں، انہو اس سے، ضرہ تکلیف، ضاد رارا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس پر سے وہ تکلیف جو ہے ہٹا دیتا ہے. تو پھر اب کیا ہوتا ہے، مرہ کا علم یدعونا، وہ چل دیتا ہے گویا کہ نہیں پکارا تھا اس نے ہمیں. ہائے کسی دکھ کی بات لگ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہہ رہا ہے. اچھا مشکل کے وقت تو مجھے بڑا یاد کیا تھا، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا مشکل کے وقت پہ تو کیسے آتی ہے، اور دیکھو آج خوشی کے وقت پہ بھول گئی. ہم لوگ ایک دوسرے کی اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور یہ تو وہ رب ہے
جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، جو اتنے احسانات ہیں اس کے، اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مرہ کأن یدعونا، وہ چل دیتا ہے گویا کہ نہیں پکارا تھا اس نے ہمیں، یعنی تو اگنور کر دیتا ہے جس نے اس پر احسان کیا۔ الا ذر، طرف کسی تکلیف کے، مسہ جو پہنچی سے، یعنی جس تکلیف میں تھا اس کو ہم نے اس تکلیف سے نکالا تو اس نے ہمیں اگنور کر دیا، بھول گیا۔ کذالک، اسی طرح، زینا، مزین کر دیے گئے، زاینون، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، سین رافع، اسراف سے، اسراف ہے حد سے بڑھنا، کسی چیز میں ایسی زیادتی، کثرت جو اچھی نہ ہو۔ ماں جو کانو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے۔ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ٹاپک۔ اس آیت میں عمومی طور پر انسان کی حالت کا بیان ہے۔ انسان کو جب کوئی مصیبت یا سختی آتی ہے تو کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے ہر حال میں خوب دعائیں کرتا ہے۔ جب تکلیف عمل جاتی ہے تو پھر وہی پہلی والی روٹین پر آ جاتا ہے، یعنی اپنی تکلیف سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، عبرت حاصل نہیں کرتا، اور تکلیف میں جو اس نے عہد کیے ہوتے ہیں کہ اللہ جی ایسا بس یہ مشکل آسان ہو جائے پھر میں ایسا کروں گی، وہ سارے عہد بھول جاتا ہے، بھول جاتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں مصیبت کے بعد اور خوشی میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور پھر خوب نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے تکلیف میں اپنے رب کو یاد کرنا، ایسا نہیں کہ نہ یاد کریں، لیکن خوشی میں اپنے رب کو یاد کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، انہیں یاد آ جاتا ہے چلو اللہ کا ذکر کرواتے ہیں۔ ایسے میرے ساتھ ایک ہوا خاتون، مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیا انہوں نے 10 رکھوایا؟ یقین سے نہیں آ رہا۔ چل اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو راہ دکھائی، الحمدللہ۔ ہم بھی گئے بڑے جوش میں ان کے یہاں کہ چلو ان کے یہاں سے جو ہے کسی کو تو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے۔ وہاں درس کے پتہ چلا ان کا مقصد کیا تھا، ان کو ایک ٹینشن تھی، اس مقصد کے لیے جو انہوں نے درس رکھوایا تھا۔ میں نے اس لیے درس رکھوایا ہے، میرے بچے کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین، کہ اتنے خود غرض سے آپ کہ جہاں تکلیف آئی اس وقت اللہ کو فوراً پکارا اور تکلیف اس رب نے ہٹا دی، پھر دوبارہ وہی آپ کی روٹین۔ میں ایسے لوگوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بہت اہم بات ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے۔ پکارنا چاہیے اللہ کو، اچھی بات ہے۔ سورہ زمر میں آتا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ جب ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے بے شک میں تو اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہوں، یعنی میری ایفرٹ ہے یہ ساری، میں نے یہ ساری کوششیں کی تھی، یہ جو حاصل ہوا ہے نا، مجھے اس مشکل سے نکلا ہوں، یہ سب میں نے ہی کیا تھا۔ اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ مانگیں دعا، لیکن جس سے مانگا ہے اس کے احسان کو یاد رکھیں اور اس مشکل سے نکلنے کے بعد بھی اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعریفیں کریں۔ تو یہ انسان کی ایک عام حالت ہے جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ مسرفین کون ہے یہ لوگ؟ حد سے بڑھنے والے، لمٹ کراس کرنے والے۔ تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ یہ جو بھی کرتے ہیں یعنی برے عمل، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان عملوں پر کیا کرتا ہے؟ انہیں چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اور شیطان اپنا کام کیا کرتا ہے؟ مزین بنا بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو۔ زینا للمسرفین،
مزین کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں. یعنی ان کو پھر برا نہیں لگتا, ان کو شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم اس وقت تو بڑا اللہ کر رہے تھے اور آج دیکھو کیسے اللہ کو بھولے ہوئے کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہے. تو انہیں اس بات پر شرمندگی نہیں ہوتی. کیوں؟ شیطان مزین بنا بنا کے اس کے عملوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اچھا کیا نا, جس وقت مشکل تھی اس وقت پکار لیا, اب ضروری تھوڑی ہے, وہ تو رحمان ہے, اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے, وہ بھلا ناراض ہو سکتا ہے, اگر پھر غلطی ہو جائے گی تو پھر معافی مانگ لینا, اللہ تو بہت بڑا ہے. یعنی کہ میٹھی میٹھی باتوں سے مزین کر کر کے برائی کو اس کے سامنے رکھنا کہ وہ مطمئن رہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اور پھر وہ تکبر کا شکار ہونے لگتا ہے, اترانے لگتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے, اس کو تکلیف کا آنا بھی خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے, اور خوشی میں بھی وہ اپنے رب کی سے خوب دعائیں کرتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے. یہ ہے مومن کی پہچان, وہ دونوں حالتوں میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں, یہ انتہا درجے کی خود غرضی ہے کہ انسان جب مشکل میں ہو تو اللہ کو پکارے, جب آسانی ہو تو اس کو بھول جائے اور اس پر اکڑے. تو لیسن, انسان کو مستقل بنیادوں پر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, استقامت کے ساتھ نیک کام جاری رکھنے چاہیے. صرف مشکلات میں ہی اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے بلکہ خوشحالی میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے, اور عبادت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. آیت نمبر 13, وَلَقَدْ, واو اور لا, البتہ, قد تحقیق, اور البتہ تحقیق, اہلکنا, ہلاک کیا ہم نے, قرونا, قاف را نون, امتوں کو, قرن کی جمع قرون, وہ قومیں جن کا زمانہ دوسری قوم سے الگ ہو. من قبلکم, تم سے پہلے, لما, جب, ظلموا, انہوں نے ظلم کیا, لام میم, ظلم. ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ, ہاں, کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا ظلم ہے. تو انہوں نے ظلم کیا امتوں کو تم سے پہلے, جب انہوں نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ اپنے نبیوں کو جھٹلایا, اب جو نبیوں کا ایک مقام تھا ان کو وہ مقام نہ دیا, ان کی وہ عزت نہ کی, ان کی وہ اطاعت نہ کی. وجاءتہم, اور آئے ان کے پاس رسولہم, رسول ان کے, بالبینات, 7 واضح نشانیوں کے. وما, اور نہ, کانو, تھے وہ, لیؤمنو, کہ وہ ایمان لے آتے. کذالک, اسی طرح, نجزی القوم المجرمین, ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہیں. نجزی, جزا سے, قوم, مجرمین, مجرم, جرم سے. آیت نمبر 13, گزشتہ امتوں سے عبرت. پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ اگر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تم پر سے عذاب ٹل جائے تو تمہیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک نہ ایک دن تمہیں تمہارے بدعمال کی سزا ضرور ملے گی. یعنی جو پیچھے بات ہوئی تھی مہلت کی, کہ مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ اس مہلت کی بات ابھی بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو مہلت دی تو آپ بے فکر مت ہو جائیں کہ میں تو کچھ بھی کرتی ہوں, میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے, آپ نے عبرت حاصل کرنی ہے. پچھلی مجرم قوموں کے حالات پر غور کرو کہ ان کا کیا انجام ہوا. صفائے ہستی سے مٹ گئے, اور اہل مکہ کو ان کی ہلاکت سے عبرت لینا چاہیے کہ وہ کیوں ہلاک ہو رہے ہیں. اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اس سے عبرت لینی چاہیے. وجہ کیا تھی جو وہ ہلاک ہوئے؟ انہوں نے ظلم کیا, اور ظلم اللہ کو پسند نہیں. اور ظلم کیا تھا؟ انہوں نے شرک کیا تھا. شرک کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اور رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے, مگر ان لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں, پہلے موقع دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں, پھر اس کے بعد سزا دیتے ہیں.
اس لیے انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے. سورہ کہف میں آتا ہے اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو اگر موقع دیے ہیں, اگر ہم غلط کر رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمارے دل سے اکثر آواز آ جاتی ہے جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں نا, تو یہ دل خود کہتا ہے کہ آپ غلطی کرو, لیکن ہم دنیا سے چھپا رہے ہوتے ہیں. تو جب دل کہہ رہا ہے تو اسی وقت اپنے رب کے آگے جھک جائیں اور معافیا مانگ لیں, کیونکہ اللہ ابھی مہلت دے رہا ہے. اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے اور ان لوگوں سے جن کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے کے ہمیں عذابوں سے بچانا چاہتا ہے. تو لیسن کیا ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور ساتھ ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے, یعنی چھوٹ بھی دے رہا ہے اور نگرانی بھی کر رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا اور جو برا کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا. آیت نمبر 14. ثم پھر جعلناکم, جعلا سے, جعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے, بنانا, بنایا ہم نے. خلائف, فا لام فا, پیچھے آنے والا, یعنی جو قومیں گزر چکی ان کے بعد ایک جنریشن کا آنا, ایک کے بعد ایک قوم کا آنا. جیسے اللہ کے نبی کے دور سے پہلے کیا تھا, دور جاہلیت, پھر دور نبوت شروع ہوئی, پھر دورہ خلفائے راشدین, اسی طرح دورہ عباسی, اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے چلے گئے. ایسے ہندوستان کی آپ تاریخ دیکھ لیں. تو یہاں پر کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک جانشین آتے ہیں پھر ارضی زمین میں, من بعد بعد ان کے لننظرا, تاکہ ہم دیکھیں. ننظرا نظر سے, نو را اردو کا ورڈ ہے نا, تاکہ ہم دیکھیں. کیفا کس طرح. اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں, لننظرا کیف تعملون, اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو بار بار پڑھا کریں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لننظر کیف تعملون, لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم دیکھیں کس طرح تم عمل کرتے ہو. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں عہدے دیتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں, رشتے ناطے دیتے ہیں, زندگی دیتے ہیں, بہت ساری ذمہ داریاں دیتے ہیں, لیکن ہم لننظر دیکھتے رہتے ہیں تمہیں. کیف تعملون, کیسے تم عمل کرتے ہو, ان ذمہ داریوں کو کیسے نبھاتے ہو, جب تم ماں ہو, جب تم بہو ہو, جب تم بیٹی ہو, کیسے یہ سب کرتی ہو. تو یہاں پر اصل مقصد زندگی بتایا. اصل مقصد زندگی کا کیا ہے, یہ ہے اصل مقصد زندگی. سب کا امتحان ہے کہ تم کام کیسے کرتے ہو. ایک خاص وقت تک کے لیے اللہ مہلت دیتا ہے, جس نے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا. سب ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں اور اپنا کردار کیسے ادا کرتے ہیں اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. ایک فرد یا قوم اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے, جیسے ایک ماں اپنا کردار چھوڑ جاتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, ایک بیٹی ماں بنتی ہے اور پھر وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو اپنے کردار کو بخوبی انجام دیتا ہے. قومی اقتدار اور خاندانی اقتدار کون کیسے کر رہا ہے, لننظر کیف تعملون, یہ اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی عام نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ نے مال دیا, اولاد دی, وقت دیا, اب دیکھ رہا جا رہا ہے کہ ہم کیسا استعمال کر رہے ہیں. میرا مال, میرا مال, میرا مال, میرا گھر, میرا گھر, میرے بچے, میرے بچے, میرے بچے. در حقیقت یہ سب دھوکہ ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال, میرا مال, میرا مال, حالانکہ مال جو کھایا وہ ختم ہو گیا, جو پہنا
وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو بچا وہ وارثوں کا ہو گیا۔ یہ ہے حقیقت، کچھ بھی ہمارا نہ رہا، سب کچھ چھوڑ کے ہم چل دیے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں میرا گھر، میرے کپڑے، میرا کمرہ، جبکہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ کامیابی کس میں ہے کہ جو مال ملا ہے اسے صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، جو اولاد ملی ہے اس کی صحیح طرح سے تربیت کی جائے، جو وقت ملا ہے اسے صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے۔ یہی تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس کا استعمال تم کیسے کر رہے ہو۔ تو میں اور آپ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، خاص طور پہ میری ایج کی خاتون۔ کیا ہے میری اور آپ کی زندگی؟ اماں کے گھر چلتے ہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے، ہے نا، جہاں ہمارا بچپن گزرا، جہاں ہم جوان ہوئے، وہاں تھا ہمارا کمرہ، وہاں تھے ہمارے کپڑے، وہ تھا میرا گھر، وہ تھے میرے ماں باپ، وہ تھی میری زندگی، وہی تو تھا میرا سب کچھ۔ اور میں کہتی تھی یہ ہے میرا گھر۔ پھر کیا ہوا؟ سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑا، اور جبکہ اس وقت موت بھی نہیں تھی، لیکن اپنی ماں کو چھوڑنا پڑا، اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا، اپنا گھر اور وہ گھر کی ساری رونقیں چھوڑنا پڑی۔ نہ ماں نے روکا، نہ باپ نے روکا، اور چل دیے اپنا بولیا بسترا لے کے نئے گھر میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک نیا گھر ملا، جہاں تھے تو سب اجنبی، لیکن دھیرے دھیرے پھر وہ سب کچھ بھی میرا اپنا ہو گیا۔ میرا شوہر، میرے بچے، میرا گھر، میری ذمہ داریاں۔ لیکن یہ کیا، مجھے تو یہ سب کچھ بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ پھر کیا پتہ چلا؟ در حقیقت میرے لیے تو حقیقت میں میرے عمل سب کچھ تھے۔ اللہ نے تو مجھے یہ تمام چیزیں عمل کے لیے دی تھی کہ میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے تھی، اپنے گھر کے بعد اپنے نئے رشتوں کے ساتھ کیسے تھی، میں نے اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھائی تھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ہمارے سامنے یہ سب وہ نظر آنے والی چیزیں ہیں کہ ہمیں سب چھوڑ کے جانی ہے۔ اور پھر میرے بعد میری بیٹی کی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ تو میری بیٹی یہ سبق سیکھ لے کہ جب میں جاؤں گی تو بیٹا تجھے بھی جانا ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ آخرت کی تیاری، ہماری اصل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کو کامیاب بنانا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو کبھی اتنی گہرائی سے ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم تو آئے اس لیے ہیں کہ ایک دن جوان ہوں گے، پیاری سی دلہن بنیں گے اور دلہا جی کے ساتھ چل دیں گے۔ لیکن قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے تو تمہیں یہ اس لیے دیا ہے لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اس آیت کو پڑھ کے تو دل تھام ہی لیا۔ ہائے، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ رب جس نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اسی وقت سے یہ سوچ لینا ہے کہ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں عمل کیسے کرتی ہوں، تو بس ساری کوششیں میری عمل کی طرف فوکس ہو گئی۔ یہ ہے حقیقت۔ سوچا تھا کبھی اتنی گہرائی سے ہم نے اس حقیقت کو؟ قرآن ہمیں کیا کچھ سکھا رہا ہے، قرآن ہماری کتنی پیاری تربیت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ حقیقت۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں ان مثالوں سے عبرت پکڑنی ہے۔ میں کن دھوکے کا شکار ہوں؟ میرے اعمال دیکھے جا رہے ہیں اور کل آخرت میں بھی دیکھے جائیں گے، اس لیے بہترین اعمال کرنے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آیت نمبر 15۔ وا اور اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر، کن پر؟ اہل مکہ پر، آیاتنا آیات ہماری، بینات واضح، قال کہتے ہیں، الذین وہ جو لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی۔ کون سی ملاقات؟ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ لقاءنا تی بالقرآن، ہماری ملاقات کو لے آؤ قرآن، غیری ھذا علاوہ اس کے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟
او یا بدلو بدل دو اسے، بادال نام بدلا، یہ بھی اردو کا ورڈ ہے بدلنا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، قرآن بدل دو. خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، خود کو نہیں بدلنا، قرآن کو بدل دیں گے. جی دل کا پردہ کافی ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس دل کا پردہ ہونا ضروری ہے. ہم قرآن کو بدلتے ہیں. یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے. کل کہہ دیجیے ماں نہیں یکونو ہے بھی میرے لیے ان کے ابدلا، میں بدل دوں اسے. کون کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. آج عام انسان بدل رہے ہیں اس کو، جبکہ اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کو بدل سکیں. کیسے؟ کچھ آ رہا ہے ذہن میں کہ اللہ کے نبی کے لیے بہت سی آیتیں ایسی ہیں جیسے کہ عبس وتولی، اگر اللہ کے نبی کے اختیار میں ہوتا تو بدل دیتے کہ یہاں پہ میری بات اس طرح سے ہوئی. اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے. جی بہت سی ایسی آیت ہے نا. تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں ہے، وہ بدلا ہوں، میں بدل دوں سے. من تلقاء نفسی، لام قافیہ اپنی طرف سے، تلقا سائڈ جانب طرف، اس میں لنکس میں آتے ہیں. ان نہیں، اتبعو تبع سے، تابع عین، میں پیروی کرتا الا مگر ما اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی بے شک میں اخاف خوافا میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو عین سوادیا نافرمانی کی میں نے ربی اپنے رب کی عذاب سے یوم نصیب، بڑے دن کے. کون کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں، اللہ تو بڑا رحمان ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا. بجی کیا ہو گیا، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھیں گے تو کیا مطلب ہے وہ ہمیں آگ میں ڈال دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو اگر نافرمانی کی میں نے ربی اپنے رب کے عذاب یوم عظیم، اپنے رب کی عذاب سے بڑے دن کے. 15 قرآن ہر دور کے تقاضے پورے کرتا ہے. یہ نفسیات پہلے بھی تھی اور آج بھی موجود ہے. پروگریسو لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پروگریس ہو ہی نہیں سکتی جب تک قرآن میں تبدیلی نہ کی جائے، کیونکہ یہ قرآن 1400 سال پرانا ہے اور اب نیا دور ہے. آج کل سوشل میڈیا میں ایسے بہت سارے آپ لوگوں کو تذکرے ملیں گے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو 1400 سال پرانا ہے، ہمیں تو بہت ترقی کرنی ہے، اس وقت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس میں چینجنگ کرنا پڑے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ نے یہ حد جاری کی تھی کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے؟ نہیں، یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھی. اور یہ کیا 1400 سال پہلے وہ منافقین جو تھے نا، وہ خواتین کو بہت تنگ کرتے تھے، اور ظاہر اس لیے حجاب لینے کے لیے یہ آیتیں آ گئی تھی. اب تھوڑی ایسا، اب ایسا نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے ایسا نہیں ہے. آج بھی بہت ہیں منافقین سے بڑے بڑے. اس وقت تو اللہ نے راز کھول دیے تھے نا، آج تو راز نہیں کھل رہے تو اس لیے ڈھکے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ جو کہتے ہیں تو مسلمان ہیں، ان کی نگاہیں کیسی ہوتی ہیں، وہ چوراہوں پہ گلیوں پہ بیٹھتے اس لیے عورتوں کو دیکھنے کے لیے، اور اکثر تو گھروں تک پہنچا کر آتے ہیں، بچیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ کون سا ملک ہے؟ پاکستان، مسلم ملک جہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا کہتے ہیں نہیں وہ اس دور کے لیے تھے یہ پردے، وہ اس دور کے لیے تھی زنا کی حد. اب تھوڑی ہوگا ایسا، وہ تو اس وقت ظاہر اسلام شروع ہوا تھا تو لوگوں پر روک ذرا دکھانا تھا کہ اتنی سخت سزا ہوتی ہے. اب تھوڑی کسی کو سنسار کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی رائے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا پروگریسو سمجھتے ہیں، جبکہ در حقیقت ان کی فیصلے غلط ہیں، یہ سوچ غلط ہے. اب آپ یہاں سے ایک بات اندازہ لگائیں کہ ابھی جو ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی. یہ لوگ آبجیکشن اس دور میں کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت تو یہ آیتیں تازہ نئی آئی تھی اور اس دور کے مطابق آئی تھی. انہوں نے آبجیکشن کیوں کیا؟ کیوں کہا کہ نہیں بھائی اس میں تبدیلی کریں، آپ اس قرآن کو بدل دیں؟ آپ اس وقت کے لوگ یعنی کہ چینج کروا رہے تھے اس کو. تو یہاں پر ان لوگوں کی تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ ان لوگوں کی تبدیلی سے مراد ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس قرآن کا ترجمہ تو کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے اس کا حفاظت کا وعدہ لیا ہے، قیامت تک اس کا ایک حرف جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. یہ معجزہ ہے اس قرآن کا. کوئی کتاب اتنا عرصہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی.
یہ قرآن کا معجزہ ہے. لیکن یہ تبدیلی کیسی چاہتے ہیں, کس طرح سے ہم چینج کر دیں؟ اس کی تشریحات, تفاسیر, ان میں چینجنگ کر دی جائے. ترجمہ کچھ آ رہا ہے, اس کی تفسیر کچھ اور بیان کی جا رہی ہے. لوگوں کی ذہن سازی, آپ لوگ جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری ایسے جو ہے کلپس ہم لوگوں نے دیکھے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ باہر ریگولر بنانا کون کہہ رہا منائے جشن. ہاں, کہاں سے وہ آئے تھے, کہاں پہ جوڑی گئی ہیں؟ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا, جھوٹ باندھا جا رہا ہے نا. تو ان لوگوں کا کیا ہے کہ تبدیلی کرنی ہے, تو ایسے تبدیلی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ان لوگوں کی اس تبدیلی آج کے دور میں جو ہے اس طرح کی تبدیلی ہو رہی ہے, تو یہ اجازت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے, آج کے دور میں بھی یہ قرآن سارے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے, کیونکہ یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے, یہ ایک معجزہ ہے, یہ قیامت تلک کے لیے ہے, اس کا کوئی حکم تبدیل ہو نہیں سکتا. یاد آ رہی ہے کوئی حدیث میں نے بتایا تھا آپ کو, یہاں پہ ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں کہ حضرت مریم کی جب آیت آتی ہے کہ رکو کرو, رکو کرنے والوں کے ساتھ احادیث بہت ساری آتی ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر کے دو بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جان اب تو دور چینج ہو گیا ہے نا, تو اللہ کے نبی کے دور میں ٹھیک تھا کہ خواتین جاتی تھیں, لیکن اب جو ہے نا میں پابندی لگانا چاہتا ہوں, اور اب بولتے ہیں خواتین جو ہے نا مسجد نہ جائیں, گھروں میں پڑھیں. حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا, غصے میں کہا کہ یہ قرآن تو قیامت تلک کے لیے ہے, تم اس دور کی بات کر رہے ہو, ابھی تو کتنا عرصہ ہوا ہے, یہ تو قیامت تلک کے لیے اس کے احکامات ہیں, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تمہاری ہماری مرضی نہیں چلے گی, یہ اللہ کا کلام ہے, تو اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. تو یاد رکھیں یہ کل بھی ہو رہا تھا, یہ آج بھی ہو رہا ہے. اسلام کے دشمن یہ کرتے آئیں گے, لیکن ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا. ہمیں کیا کرنا ہے, قرآن کو تھامنا ہے, کیونکہ قرآن میں کیا ہے, خود نبی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے, اس کی پیروی کرنی اس لیے ان کے لیے بھی ضروری ہے. فرمایا کہ میں اپنے رب کی پیروی کرتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ اس کی نافرمانی کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کی پیروی کر کے دکھایا. جتنی اطاعت اللہ کے نبی نے کی کہ اماں عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا بتایا کہ قرآن ہے. تم نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ کے نبی تو چلتا پھرتا قرآن ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی کا یہ جملہ کیوں استعمال کیا کہ ہر کام ان کا قرآن کے مطابق ہوتا تھا, جو حکم ہے وہ ان پر نظر آتا تھا. مجھ پر اور آپ پہ کتنا نظر آتا ہے یہ دیکھنا ہے, ہم کتنا قرآن پر عمل کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے. جن کو حکم نہیں ماننا ہوتا تو وہ طرح طرح کی تعبیریں پیش کرتے ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے, ایسی تعبیروں سے انسان اپنے آپ کو تو خوش کر سکتا ہے, مگر اللہ کو سارے پوشیدہ راز معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں, ان کے دماغوں میں چل کے آ رہا ہے, کون سی سازشیں کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ آج اگر ہمارے بچے اسلام سے دور ہیں نا, تو وجہ کیا ہے, ہم نے انہیں اصلی اسلام ہی نہیں دیا. یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ اپنے بچے کو ذرا نقلی موبائل پہ پکڑائیں, وہ کیا کرے گا, اس کے ساتھ پھینک کے مارے گا. آج یہی ہو گیا اسلام کے ساتھ. ہم نے بچوں کو اصلی اسلام نہیں دیا. آج ہمارے بچوں کے لیے اسلام اجنبی ہو چکا ہے. آج ہمارے بچے نہیں جانتے کہ اسلام کہتے کسے ہیں, بلکہ اسلام پر عمل کرنے والوں کو وہ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لباس ہے, یہ کیا طریقہ زندگی ہے. اسے گھبراہٹ ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر. کیوں؟ کیونکہ اسے وہ چیزیں اسلام کے مطابق عام لوگوں میں, اپنی فیملی میں, اپنے خاندانوں میں نظر ہی نہیں آئیں. تو ہمیں اصلی اسلام اپنے بچوں کو دکھانا ہے, انہیں بتانا ہے کہ اصلی اسلام کتنا خوبصورت, کتنا پیارا ہے. ہم نے کیا سیکھا؟